بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلتھ پرابلمس کلاس 9 انگلش پارٹ 1 ملیریا. آج پارٹ 1 ملیریا کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ انگلش کا 9th انگلش کا یونٹ نمبر 5. ریڈنگ ٹیکسٹ. ہیلتھ پرابلمس کازڈ بائی ماسکیٹوز. ہیلتھ کے وہ پرابلم جو ماسکیٹو کی وجہ سے بنتے ہیں. کاز جو وجہ بنتے ہیں بائی ماسکیٹوز مچھروں سے. ملیریا، ڈینگی اینڈ چکن گونیا. All three diseases are spread by mosquitoes. ملیریا، ڈینگی اور چکن گونیا سارے یہ تین جو بیماریاں ہیں پھیلتی ہیں مچھروں کے ذریعے. The symptoms of all these diseases are so similar that it can be quite difficult to identify them for sure without laboratory testing. The symptoms علامات of all these diseases سب ان بیماریوں کا are so similar سب کے ایک جیسے ہیں اتنے ایک جیسے ہیں that it can be quite difficult کہ یہ بالکل مشکل ہو جاتا ہے to identify کہ اس کو پہچانا جا سکے them ان کو for sure یقینی طور پر without laboratory ٹیسٹنگ کے بغیر ان کو پہچاننا مشکل ہو. But it is important to find out what the exact disease is for it to be properly treated. لیکن یہ ہے important to find out what the exact disease. یہ اہم ہے کہ جانا جا سکے یا معلوم کیا جا سکے find out what the exact کہ کیا بالکل ٹھیک ڈیزیز بیماری ہے for it اس کے لیے to be properly treated اس کو صحیح طریقے سے برتاؤ کیا جا سکے، اس کے ساتھ بیماری کے ساتھ علاج کیا جا سکے. Let us try and understand something about the causes. چلیں ٹرائی کریں اور سمجھتے ہیں something کچھ چیزیں about the causes وجوہات کے بارے میں. سائنس نشانیوں کے بارے میں and symptoms اور علاماتوں کے بارے میں. similarities مشابہت and differences اور ان کے اختلافات ان کے ایک دوسرے سے مختلف ہونا. and the prevention of these diseases ان بیماریوں کے روک تھام کے لیے. Let us try and understand. چلو کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں. something about the causes کوئی چیزیں ان کے وجوہات کے بارے میں، ان کی نشانیوں کے بارے میں، ان کے علامات کے بارے میں اور ان کی مشابہت اور مختلف ہونے کے بارے میں اور ان کے ان بیماریوں کے روک تھام کے بارے میں کچھ معلومات کریں، کچھ ٹرائی کریں، کچھ سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے ہے ملیریا. کازز اس کی وجوہات بتا رہے ہیں. ملیریا از کازڈ بائی پلازموڈیم. ملیریا از کازڈ بائی پلازموڈیم. ملیریا وجہ بنتی ہے بائی پلازموڈیم کے ذریعے. پلازموڈیم کیا ہے؟ اے سنگل سیلڈ پیراسائٹ. ایک یکخلوی جرثومہ ہے. اے سنگل سیلڈ ایک سیل کا جرثومہ ہے. often transmitted by infected mosquitoes اکثر منتقل ہوتا ہے انفیکٹڈ مچھروں سے.
It is injected into a person's circulatory system through the saliva of the mosquito. یہ انجیکٹ ہوتا ہے انٹو اے پرسن سرکولیٹری سسٹم، ایک شخص کے گردشی نظام میں، جیسے خون کی گردش ہوتی ہے، تھرو دا سلائیوا آف دا ماسکیٹو، مچھر کے تھوک کے ذریعے، تھرو دا سلائیوا آف دا ماسکیٹو، ماسکیٹو کے تھوک کے ذریعے یہ انجیکٹ ہو جاتا ہے آدمی کے سرکولیٹری سسٹم میں، گردشی نظام میں. The parasite infects the red blood cells until they burst. جرثومہ انفیکٹ کرتا ہے، اثر ڈالتا ہے دا ریڈ بلڈ سیلز، لال خون کے ذروں کو، انٹل دے برسٹ، تب تک جب وہ پھٹ جاتے ہیں، انٹل دے برسٹ، اس وقت تک جب وہ سب پھٹ جاتے ہیں. Then the newly developed plasmodium from the burst red blood cells spreads and infects more red blood cells throughout the body, thus killing all the cells. Then the newly developed plasmodium، پھر جو نئے ترقی کرتے ہوئے جو پلازموڈیم ہیں، جن نے لال خونوں کو تباہ کیا تھا، پھاڑ دیا تھا، جن کو اسپریڈز، وہ پھیل جاتے ہیں، اینڈ انفیکٹس، اور اثر ڈالتے ہیں مور ریڈ بلڈ سیلز، اور زیادہ دوسرے لال خون کے جرثوموں پر بھی وہ اثر ڈال دیتا ہے، لال خون کے ذروں پر بھی اثر ڈال دیتا ہے، تھرو آؤٹ دا باڈی، سارے جسم کے ذریعے. دس، پھر کلنگ آل دا سیلز، سب سیلوں کو ختم کرتے ہوئے، قتل کرتے ہوئے، لال رنگ کے خالیوں کو ختم کرتے ہوئے. دس کین لیڈ، یہ پروسیس آگے بڑھتا ہے تو سیویئر لیور انفیکشن، شدید جگر کے انفیکشن کا سبب بنتے ہیں. سم ٹائمز the infected red blood cells become stickier than usual and clot easily, which can lead the stoppage of blood flow to the brain causing cerebral malaria. کبھی کبھار کچھ اوقات میں دا انفیکٹڈ ریڈ بلڈ، لال خون کے سیل، بیکم اسٹیکیئر، اتنے زیادہ چپکنے والے ہو جاتے ہیں، دین یوزول، عام طور کے حالات کی بجائے اتنے چپکنے والے ہو جاتے ہیں، اینڈ کلاٹ ایزیلی، اور یہ جم جاتے ہیں آسانی سے، وچ کین لیڈ، جو ذریعہ بنتے ہیں، ٹو اسٹاپیج آف بلڈ فلو، کہ وہ روک دیں خون کے بہنے کو، ٹو دا برین، دماغ کی طرف. کازنگ، یہ وجہ بنتی ہے، سیریبرل ملیریا، دماغی ملیریا کا سبب بنتے ہیں. یہاں پہ اس کے ہیں سائنس اینڈ سمٹمس، اس کے نشانیاں اور علامات. ملیریا از ریکگنائزڈ تھرو ہائی فیور، ملیریا ہے پہچانا جاتا ہائی فلیور سے، زیادہ بخار سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے. دا ٹیمپریچر میں ریچ ایز ہائی ایز 40 ڈگری سینٹی گریڈ 104 فارنہائٹ. ٹیمپریچر میں ریچ، پہنچ سکتا ہے
ایز ہائی اتنی زیادہ کہ 40 سینٹی گریڈ تک اور 104 فارن ہائٹ تک. فیور از آفن accompanied Fever is often accompanied by chills and may also include sweating. Fever is often accompanied by chills and may also include sweating. فیور اکثر ساتھ ساتھ ہوتا ہے سردی کے ساتھ. اینڈ میں آلسو انکلوڈ اور یہ شامل ہو سکتا ہے یہ شامل ہوتا ہے سویٹنگ پسینے کے ساتھ پسینہ بھی آ رہا ہوتا ہے. پیشنٹس میں آلسو سفر فرام کانسٹیپیشن کڈنی ڈسفنکشن اینڈ ڈس اورینٹیشن. پیشنٹ میں آلسو سفر فرام constipation, kidney dysfunction and disorientation. پیشنٹ میں آلسو سفر مریض بھی مبتلا ہو سکتا ہے فرام کانسٹیپیشن قبض سے، کڈنی ڈسفنکشن گردوں کی خرابی سے، اینڈ ڈس اورینٹیشن اور عام بگاڑ سے اور دوسری بگاڑ سے بھی یہ مبتلا ہو سکتا ہے. اوکے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور کل پڑھیں گے اس کا دوسرا حصہ ڈینگی کے بارے میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.